جس نہج کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تمام ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جہاں پر میرا اور آپ کا مطمع نظر ہے، جہاں پر میری اور آپ کی سوچ ہے، میرا بچہ بڑا ہو جائے گا، افسر بن جائے گا، آکسفورڈ کا نصاب پڑھے گا، بڑے اداروں کے اندر چلا جائے گا، مال و دولت کمائے گا، میرے پیدا کرنے والے کی قسم عزت کا کارخانہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کس کے پاس کتنی قابلیت ہے، کون کتنے مال و زر والا ہے، کون کتنی دولت والا ہے، میں اس کو عزت دے دوں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے حکم پر اور میرے نبی کی بات اور حدیث کے اوپر عمل کیا، میں دنیا میں بھی کامیاب کر کے دکھا دیتا ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب کر کے دکھا دوں گا۔ مولا عمر کو آپ جانتے ہیں، گزشتہ ماضی کی ایک کہانی اور داستان ہے۔ افغانستان میں جب پہلے بادشاہ کی بادشاہت تھی، ایک چوکی کے اوپر کچھ خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی۔ مولا عمر ایک مدرسے کا طالب علم ہے، اس کو پتا چلا کہ فلاں چوکی کے اندر فلاں ادارے والوں نے، افغانستان کی بات کر رہا ہوں، ہماری کچھ خواتین کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اپنے طالب علم دوستوں کو اٹھایا، آؤ جاتے ہیں بدلہ لیتے ہیں۔ دل و دماغ ایک تھا، زبان پر سچ کا بول تھا، دل و زبان ایک تھے، اللہ کا نام لے کر اٹھا۔ آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے مکہ اور مدینہ میں جائیں گے، وہاں اسلامی ریاست ہے، وہاں میں اسلامی اصولوں پر عمل کروں گا، یقین جانیے یہ تصور وہاں جا کر بھی پورا نہیں ہوگا۔ مقدس جگہ ہے، میرے آقا کا روزہ ہے، مقدس جگہ ہے، وہاں سے زمین کو بچایا گیا ہے، مقدس جگہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین کو بنانا چاہا، زمین کا دل، زمین کا مرکز، زمین کا محور وہ مکہ کو بنایا ہے، بیت اللہ کو بنایا ہے، لیکن ایک بندے مجاہد اٹھا۔ آج ایک مسلمان اگر اپنی زندگی جینے کی حسرت و تمنا کر سکتا ہے تو افغانستان کے اندر کر سکتا ہے، وہاں اسلامی اصول ہیں۔ وجہ یہ ہے چند ایک دیوانے تھے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ مدرسے کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عزت کے کارخانے، ذلت کے کارخانے وہ میرے رب کے پاس ہیں۔ ایک مدرسے کا اٹھنے والا آج پوری مغربی ممالک کو، پورے مغربی ممالک کی آنکھ کے اندر کانٹا بنا ہوا ہے، نہیں اس کے سامنے کوئی آ سکتا۔ بڑے بڑے دولت والے، اگر دولت والوں کی لسٹ دیکھی جائے، مولا عمر کا نام تو اربوں کی لسٹ میں بھی نہیں آتا، کروڑوں کی لسٹ میں بھی نہیں آتا، لیکن چاہیے پوچھیے امریکہ کے صدر سے، چاہیے پوچھیے برطانیہ کے صدر سے، وہ کہے گا اگر مجھے کسی سے خطرہ ہے تو وہ طالبان سے ہے، مجھے اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ طالبان سے ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، ایسی نہج پر کریں کہ میرا اللہ کا وہ میری اولاد، میرا بچہ اور میری بچی سب سے پہلے اس کے ذہن میں جو بات ہو، میرے رب سے پیار ہو، میرے رب کا خوف ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کے پہلی آواز، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کا پیغام اس کے کانوں کے اندر چلا جائے۔ جب پہلی میری کوشش یہ تھی کہ جب اللہ اکبر کہا، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، جب وہ آنکھیں کھولی، ہوش سنبھالنے لگا، چلنے کے قابل ہو گیا، پکڑنے کے قابل ہو گیا، بولنے کے قابل ہو گیا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سبب اس کے پاس موجود نہیں تھا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کسی کو بلا نہیں سکتا، اپنے دکھ درد کو بیان نہیں کر سکتا، اس وقت میں نے اس کو سبق دیا کہ یہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر اس کو پکار، یہ سب کچھ کرنے والی اس کی ذات ہے۔ لیکن وہی بچہ جب میرے ماحول کے اندر رہتا ہے، جب وہ 5ویں 8ویں 10ویں کلاس کا طالب علم ہوتا ہے، میں اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہوں، میں اس بات میں جھوٹا تھا جو تیری پیدائش کے وقت تیرے قرآن میں کہی تھی، نہیں آکسفورڈ کا نصاب پڑھے گا تو تجھے رزق ملے گا، اچھی تعلیم حاصل کرے گا تجھے رزق ملے گا۔ میں اپنی بات کی خود نفی کر رہا ہوں، یہ میری کوئی عقل مندی ہے، یہ میری کوئی عقل مندی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں پر ہمارے بچے، ہماری بچیاں اچھے کالج، اچھی یونیورسٹی، اچھے
دیا ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے, پانی کا ایک قطرہ تھا, پانی کا قطرہ وہ لوتھڑے میں بدلتا ہے, لوتھڑے سے ہڈی میں بدلتا ہے, اس پر گوشت چڑھتا ہے, اس کے اندر روح آتی ہے, وہ ماں کی غذا کے ساتھ غذا لیتا ہے, ماں کے خون کے ساتھ اس کا خون بنتا ہے. میرے بیٹے, یہ سب کچھ کرنے والی میرے رب کی ذات ہے, جس سے تو نے آنکھیں مانگی نہیں تھی, جس سے تو نے کان مانگے نہیں تھے, جس سے تو نے زبان مانگی نہیں تھی, اللہ نے تجھے بن مانگے دے دی ہے. میرے بیٹے, اگر زندگی میں بھی اتنے پیارے اور احکم الحاکمین حاکم کے سامنے سجدہ کرے گا, تیری نظر میں میرے رب کی ذات ہوگی. میرے بیٹے, جب بے بس تھا اس نے تجھے کھلایا ہے, جوانی میں بھی تیری روزی کا بندوبست کرنے والی وہی ذات ہے. تو آپ یقین جانیے, کیا ہماری اولاد, ہمارے بچیاں اور بچے بڑے ہو کے وہ رزق کے لیے ترسیں گے, وہ رزق کے لیے جگہ جگہ جا کر مارے کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ایمان کا تقاضا یہ ہے, جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکا دیں. جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے جائیں, اس رب کی تعریف کرتے جائیں, اس کے گن گاتے جائیں. لیکن یہ کب ہوگا کہ جب والدین, ماں اور باپ, امی اور ابو وہ خود مربی ہوں گے, وہ خود تربیت یافتہ ہوں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہے. دو بھائی تھے, محمد غزالی, احمد غزالی. بڑا بھائی محمد غزالی جامع مسجد کا امام ہے, وقت کا ولی ہے, فلسفے کا امام ہے. کوئی عالم, کوئی مفکر, کوئی مفتی, کوئی شیخ, کوئی دانشور امام محمد غزالی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ دور سے آتے ہیں, چہرہ دیکھ کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں. غزالی سے بات کرنا مشکل ہے, غزالی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. وہ امام غزالی, محمد غزالی جامع مسجد کا امام ہے. چھوٹا بھائی احمد غزالی وقت کا ولی ہے. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, ایک ولایت میں آگے چلا گیا, ایک علم کی دنیا میں آگے چلا گیا, دنیا کو بھی سامنے رکھا, آخرت کو بھی سامنے رکھا. اور دوسرے احمد غزالی چھوٹے بھائی نے صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنے سر کو, اپنے تن من دھن کو رب کے سامنے پیش کر دیا. لیکن جب بڑا بھائی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے, چھوٹا بھائی احمد غزالی بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. چند ایک عرصہ گزرا, بڑے بھائی محمد غزالی نے جا کر ماں سے شکوہ کیا, اماں جان, یہ میرا ماں جایا ہے, یہ شکم سے پیدا ہوا ہے, ایک ہی سینے سے دونوں نے دودھ پیا ہے, ایک ہی گھر میں دونوں کی پرورش ہوئی ہے, کیا وجہ ہے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ اماں جان, اگر لوگوں کو پتا چلا ان کا خیال میرے بارے میں کیا ہوگا؟ چھوٹا بھائی بڑے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. معاملہ ختم ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا, بیٹے کیا ماجرا ہے, اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو, جامع مسجد کا امام ہے, لوگ کیا کیا کس طرح کے تان و تشریح سے کام لیں گے, کیا کیا الزامات اور اعتراضات کریں گے. کہا اماں جان, آپ کی بات سر آنکھوں پر, آج جو دوسری نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھوں گا. دوسری نماز کا وقت ہوا, مسجد میں دونوں بھائی, محمد غزالی مسلے کے اوپر, احمد غزالی مقتدی ہے, ایک امام ایک مقتدی. پہلی رکعت چھوٹے بھائی نے امام غزالی محمد غزالی کے پیچھے پڑھی, جب دوسری رکعت کے لیے امام غزالی کھڑے ہوئے, چھوٹے بھائی نے دائیں طرف سلام پھیرا, نماز توڑی اور الگ سے نماز پڑھنا شروع کر دی. جب بڑے بھائی نماز سے فارغ ہوئے, دیکھا میرا بھائی تو میرے ساتھ نماز میں نہیں ہے, الگ سے نماز پڑھ رہا ہے. گھر میں گئے, والدہ کے سامنے شکایت کی, اماں جان, پہلے بہتر تھا, پڑھتا ہی نہیں تھا, کتنے اعتراضات ہو سکتے تھے, میں جواب دے سکتا تھا, آج تو ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ گئی نماز سے نکل کر باہر گیا ہے. ماں نے چھوٹے بیٹے کو بلایا, کہا احمد کیا ماجرا ہے, کیا کہانی ہے, کیوں اپنے بھائی کے پیچھے ایک رکعت پڑھ کر دوسری میں تم یہاں سے چلے گئے, الگ سے اپنی نماز مکمل کی ہے. کہا اماں جان, میرا قصور نہیں ہے, میرے بھائی نے مجھے مجبور کیا میں دوسری رکعت اس کے پیچھے نہ پڑھوں. کہا بتائیے احمد کیا ماجرا ہے. کہا اسی سے پوچھئے, جب پہلی رکعت کے اندر یہ تھا, اس کی توجہ میرے رب کی طرف تھی, اس کا سارا کچھ میرے رب کی طرف لگا ہوا تھا, دوسری رکعت کے لیے یہ کھڑا ہوا, اس کا دل بھی نماز میں نہیں تھا, میرے رب کی طرف نہیں تھا, دماغ بھی نہیں تھا, صرف زبان سے کلمات ادا ہو رہے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ
میرا کیا قصور ہے؟ قصور بڑے بھائی کا، میں بھی آپ کے کام کا نہیں ہوں، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اگر وہ نماز میں اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا تو تیرا دھیان نماز میں اللہ کی طرف کہاں تھا؟ تو بھی تو اپنے بھائی کے دل کو دیکھ رہا تھا، تیرا بھی تو کشف کی حالت میں تو بھی تو اس کو دیکھ رہا تھا، دونوں میرے کام کے نہیں ہو۔ ماں کے اس ایک جملے نے دونوں بھائیوں کی زندگی کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ جو کام کرنا چاہیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری کی ساری کائنات رب نے بنائی ہے، لہذا ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ تو تمام ساتھی کوشش کیا کریں کہ جس طرح ہم جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اپنے احکام دینی اعتبار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوشش یہ کریں ہماری خواتین جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں انہیں بھی اسلامی لٹریچر دیں، انہیں بھی اسلامی کتاب دیں، موبائل ان کے ہاتھ سے چھین لیں، موبائل کی جگہ مسائل والی کتاب دے دیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر آج سے ہم نے یہ نیت و ارادہ کر لیا، میری گھر والے، ہمارے بیوی، ہماری ماں، ہماری بیٹیوں جب ان کے نکاح اور شادیاں ہوں گی، ان کی گود میں جو نسل پروان چلے گی اس کے سامنے ممبر پر واعظ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور نصیحت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ میں کیا آپ کو بتاؤں، ایسے ایسے حالات بھی ہم نے کتابوں کے اندر پڑھے ہیں۔ ایک شخص ایک بچے کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مسجد میں لایا گیا، امام صاحب اس کو قرآن پڑھائیے۔ امام صاحب نے دیکھا اس کو دینی تعلیم دیجئے، فقہ کی تعلیم دیجئے، اس کو دوسرے تفاسیر کی تعلیم دیجئے۔ امام صاحب نے دیکھا بچہ چھوٹا ہے، کہا پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دو، اس کو پہلے قرآن یاد کرواؤ، قرآن یاد کرواؤ۔ چند دنوں کا عرصہ گزرا تھا، پھر ماں بیٹے کو لے کر آ گئی، کہا امام صاحب اس نے قرآن کو یاد کر لیا ہے۔ آج یہ تو ناممکن ہے، کیسے یاد کیا؟ وہ آگے سے کہتی ہے امام صاحب یہ میرے پیٹ میں تھا، میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، یہ میری گود میں آیا، میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، آدھا قرآن تو اس کو ایسے یاد ہو گیا تھا، آدھا اس نے دنوں میں یاد کر لیا ہے۔ آج ہم اندازہ لگائیں، ہم میں سے ہر کسی کی یہ کوشش ہے میرا بیٹا اچھا ہو جائے، میرا بیٹا مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا بن جائے، رمضان کے اندر روزہ رکھنے والا بن جائے، میرے بیٹے کے عادات بھی اچھی ہو، گفتار بھی اچھی ہو، کردار بھی اچھا ہو۔ لیکن اس بیٹے کے کردار کے پیچھے، اس بیٹی کے کردار کے پیچھے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ میرا اور آپ کا کردار ہے۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہے، ہماری گفتار اچھی ہے، ہمارا سلیقہ زندگی اچھا ہے، تو یقین جانیے ہماری اولاد کے اندر اس کا اثر ضرور جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے قول کے اندر تضاد ہے، ہمارے فعل کے اندر تضاد ہے، میرا لباس وہ لباس نہیں ہے جس کا مجھے شریعت نے حکم دیا ہے، میرا چلنا اس انداز کا نہیں ہے جس کا مجھے آقا عالم نے چلنے کا طریقہ بتایا ہے، میرے طور و اطوار بھی نہیں ہے، میرا گفتار کا انداز بھی نہیں ہے، میرا کردار بھی نہیں ہے، اور پھر میں ہاتھ اٹھاؤں اور یہ دعا کروں یا اللہ میرے بیٹے کو شیخ عبد القادر جیلانی بنانا، یا اللہ میرے بیٹے کو فلاں فلاں کے نقشے قدم پر چلانا، اس کو چلانے سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت جہاں اپنے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہہ دو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ حیات و ممات کا مالک ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ بیماری دینے والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے۔ کہہ دو میری صفات کو بیان کرتے ہو۔ دوسرے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ والدین کی آتی ہے۔ اپنے والدین کو تنگ نہ کرنا، تنگ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے والدین کو رخ تک نہ کہنا، اپنے والدین کے سامنے اونچا سانس تک نہ لینا۔ میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر ہیں، ایک شخص آیا اپنی ماں کو کمر پر اٹھایا ہوا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف سے فارغ ہوا، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک سانس جو تم نے اپنی ماں کی گود کے اندر لیا تھا اور اس سانس کے ساتھ تیری ماں کا سانس چلتا تھا، تو نے تو اسے ایک کا حق بھی ادا نہیں کیا، تو نے اسے ایک کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہ بچہ کہاں سے آئے گا جو یہ سمجھتا ہو، یہ بچی کہاں سے پیدا ہوگی جو یہ سمجھتی ہو میرے اوپر
بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بچی بالغ ہو جاتی ہے، اگر کہیں سے رشتہ آ جائے تو ہمارا بورڈ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بچی چھوٹی ہے، اسکول پڑھ رہی ہے، کون سی کلاس میں؟ ایم اے میں، پی ایچ ڈی میں، ایم فل میں، انجینئر کا کورس ہو رہا ہے یا وکیل بن رہی ہے، وکالت کا میرا رب نہیں پوچھے گا، انجینئر کا نہیں پوچھے گا، ڈاکٹر بننے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، میرے رب نے جو پوچھنا ہے وہ اللہ کا اپنے حکم کے بارے میں اور میری نبی کے طریقوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میرا حکم یہ تھا، میرے نبی کا طریقہ یہ تھا، تم بتاؤ اس کے اوپر تم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، والدین کے حقوق اولاد کے اوپر، اولاد کے والدین کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں سالیں بیت سکتے ہیں۔ آخر عرض یہ کروں گا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، سب سے پہلے والدین کو مفتی صاحب تعویذ دے دیجئے، میرا بیٹا میری سنتا نہیں ہے۔ میں خود اپنی حالت بتاؤں، آج کا ماحول ایسا ہے، آج ماحول ایسا، مذہبی گھرانوں کی اولادیں وہ دوسرے جس کو میں غیر مذہبی تو کہہ نہیں سکتا، اسلامی ملک ہے، یعنی جن کا مذہبی محفلوں کے ساتھ، مجالس کے ساتھ کنٹیکٹ کم ہے، کم رابطہ ہے، وہ ان سے بہتر نظر آتے ہیں۔ اس ماحول کی خرابی کی وجہ سے تو عرض یہ کروں گا، جہاں ہم خود چرس، پان، ان طرح کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بری صحبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اس سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اولاد کو، اپنی اولاد، بچے اور بچیوں کو بھی بری صحبتوں سے بچائیں۔ اپنے شہروں کے اندر چلے جائیں، ہمارے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، بوائز بھی ہیں، گرلز بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اس تہذیب کو ہم نے بدلنا ہے، اس کی جگہ ہم نے اپنے مذہبی تہذیب کو لانا ہے۔ اور دوسرے ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، پہلے بھی عرض کیا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی کوئی خاص حیت نہیں تھی۔ جو لباس ملا، غربت کا زمانہ تھا، کچھ تھا نہیں، کسی کے پاس کرتا ہے، کسی کے پاس چادر ہے، کسی نے تہبند پہنی ہوئی ہے، وہ گھٹنے تک ہے، وہی لباس تصور ہوتا تھا۔ لیکن میرے علماء نے، میرے فقہاء نے یہ بات بتائی ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آؤ، اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے آؤ، یا عام حالات میں اپنے گھروں کے اندر رہو، تو ایسا لباس پہنو جس لباس کی وجہ سے تمہارے جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں، تمہارے جسم کے الگ الگ پیس باڈی، تمہارے جسم کے الگ الگ حصے نظر نہ آئیں۔ آج ہم پینٹ پتلون کے اندر، کوٹ شرٹ کے اندر مسجد میں آ جاتے ہیں، اپنی نماز تو ہوئی یا نہیں ہوئی یقین جانیے پیچھے کھڑے ہونے والے کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ شاید چھوٹی، جب وہ سجدے میں گیا تو پیچھے سے وہ وی کی جو شکل ہوتی ہے، اس طرح کا وہ پورا جسم ننگا نظر آتا ہے۔ تمام ساتھی کوشش کریں، میری باتوں کا پورا نہیں منانا، میرے اوپر لازم ہے یہ بات کرنا، اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، اپنے سب حضرات کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تمام ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے کہ صرف دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت ہوگی، کل قیامت ہوگی، ایک شخص کو اس کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان ترازو کے پاس لایا جائے گا، جب اس کے اعمال کو، اس کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی برائیوں کو، بدعمالیوں کو اور سیئات کو رکھا جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوگا، اس کی نیکیوں کا پلڑا اور اس کی برائیوں کا پلڑا دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اب فیصلہ کیا کیا جائے؟ جنت میں جا نہیں سکتا، پلڑے کا نیچے ہونا ضروری ہے، جنت میں بھیج نہیں سکتے، یہ بکیوں کا زیادہ ہونا ضروری ہے، اس کی برائیاں بھی زیادہ نہیں ہیں، نیکیاں بھی زیادہ نہیں ہیں، برابر برابر ہے۔ فیصلہ ہوگا، یہ ایسا شخص ہے جو نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا۔ تھوڑی دیر گزرے گی، ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ، ایک ٹکڑا لیا ہوا ہوگا، وہ وہاں پر آئے گا، کہے گا یا الہ العالمین، میرے پاس اس کا ایک عمل ہے، میں اس کے پلڑے میں رکھتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا جا کر اس کے میزان کے بائیں طرف والے پلڑے میں جو برائیوں کا پلڑا تھا اس میں رکھے گا، برائیوں کا پلڑا نیچے جھک جائے گا اور اچھائیوں اور نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ اب فیصلہ ہوگا، اس کو جہنم میں لے کر چلے جاؤ، اس کو جہنم میں لے کر چلے جاؤ۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے، باوجود علم رکھنے کے، اس فرشتے سے کہیں گے یہ کیا رکھا تھا تو نے اس کے پلڑے کے اندر؟ وہ کہے گا
یہ جانتا ہوں اس کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے کہا یا اللہ اس نے اپنے والدین کو تنگ کیا تھا اور جو تو نے فرمایا تھا والدین کو اف بھی نہیں کہنا، یہ اف لکھا ہوا ہے، اف لکھا ہوا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں تک بات فرمائی اور پھر فرمایا وہ میری امت کے لوگوں اس اف کو ہلکا نہ سمجھنا، اس اف کو کم نہ سمجھنا، اس کے وزن کو کم نہ سمجھنا، اس والدین کی ایک اف کا جو تم نے ان کو تنگ کیا ہے اتنا وزن ہے، اگر ساتوں زمینوں کو جمع کر کے اس کے پہاڑ درختوں کو جمع کر کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اس اف کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، یہ اف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ہم نے تو مار کے گھروں سے نکالا ہے، اولڈ ہوم بنے ہوئے تھے، اولڈ ہوم بنے ہوئے تھے، والد جب تک کمائی میں تھا تو دل کا چین تھا، آنکھوں کا سرور تھا، جب تک کمائی میں تھا باپ کو دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، آج وہ چھوٹے بھائی کے پاس چلا گیا، بڑے بھائی کے پاس چلا گیا، آج نہ اس وقت تو رات دوسرے کے پاس گزار ہی نہیں سکتا تھا، پینشن لینی ہے واپس اپنے گھر میں لاؤ، وہ لے کر چلے جائیں گے، آج تو اولڈ ہوم میں رکھا ہوا ہے، اس کی آمدن کم ہو گئی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ریاض سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے، آج سے کچھ سال پہلے وہاں سے ریاض ایک اخبار نکلتا ہے، روزنامہ ریاض اخبار نکلتا ہے، اس نے ایک عجیب خبر لگائی تھی، کہا سعودی عدالت کے اندر ایک کیس آیا، کیس بڑا عجیب تھا، دو شخص کھڑے ہیں، ایک کی عمر 70 سے اوپر ہے، سفید داڑھی، بزرگ، دوسرا تو 2.5-4 سال چھوٹا ہے اس سے، وہ بھی بزرگ ہے۔ دعویٰ یہ تھا، وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے جج صاحب ہماری والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، بڑا بھائی کہتا ہے اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا، چھوٹا کہتا ہے اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ جج حیران ہوا، اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنا ہو کیسے کیا جائے، دونوں بیٹے ہیں، بڑا بھی بیٹا چھوٹا بھی بیٹا، اور دونوں مزید ہیں اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں والدہ کی خدمت ہم کریں گے۔ جج نے کہا چلو اپنی والدہ کو اٹھا کے لاؤ، دونوں دوڑتے ہوئے گئے، پوری 100 سالہ والدہ کو اٹھا کر لائے۔ جب والدہ نے جج نے ان کی والدہ سے پوچھا تیری پرورش کا تو مجھے پتا چل گیا، تو نے کیسی تربیت کی ہے، 100 سالہ کو تو اولڈ ہوم میں ہونا چاہیے، یہ تیری خدمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، پرورش کا تو پتا چل گیا، تیری تربیت کا تو پتا چل گیا، بتا تو کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بڑا بھائی اپنے پوتوں کو نوازوں کو ساتھ لایا ہوا تھا، چھوٹا بھی لایا ہوا تھا، والدہ بڑے کو دیکھتی ہے تو روتی ہے، چھوٹے کو دیکھتی ہے تو روتی ہے۔ کہا جج صاحب میں نے ان کی خدمت برابر کی ہے، آپ فیصلہ سنا دیں جو آپ کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کسی ایک طرف نہیں جا سکتی۔ جج نے فرمایا چھوٹا بیٹا ابھی خدمت کے قابل ہے، بڑا بیٹا خود خدمت کے قابل ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ چھوٹے بیٹے کو کہا والدہ آپ کے پاس جائے گی، لیکن یاد رکھنا اگر یہ بیٹا تقاضا کرے کہ میں ماں کو اپنے پاس لے کر جاؤں گا تو انہیں کبھی منع نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی بیٹا ہے اور اولڈ ہوم میں رکھنے والا بھی بیٹا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں اب والدین کو اولاد کی، اولاد کو والدین کی خدمت اور حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔